السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی نیم از محمد امیر معاویہ، آئی ایم لیکچرر آف اسلامک اسٹڈی اینڈ ترجمۃ القرآن۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 9 سے سیکنڈ ایئر تک ایک سبجیکٹ ایڈ کیا گیا ہے جس کا نام ہے ترجمۃ القرآن۔ آپ کو 9th کلاس کے لیکچرز سورہ مریم کے آلریڈی 3 لیکچرز مل چکے ہوں گے۔ اب اگر سلیبس کی بات کی جائے 9th کلاس تو دوسری جو صورت ہے وہ ہے سورۃ طٰہٰ۔ 9th کلاس کی دوسری صورت جو ترجمۃ القرآن میں ایڈ کی گئی ہے وہ ہے سورۃ طٰہٰ۔ تو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں سورۃ طٰہٰ کو۔ سب سے پہلے جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں سورت کا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سورت کی 2 کنڈیشنز ہیں، جس طرح کہ پہلے لیکچر میں بتایا تھا، یا مکی صورت ہوتی ہے یا مدنی۔ تو جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے۔ کیا مطلب؟ مکی صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کہ یہ صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یعنی مکہ میں نازل ہوئی، تو ایسی صورت کہتے ہیں مکی صورت۔ تو دیکھیں، ہم نے جب آپ لانگ کویشچن لکھ رہے ہوں، پیپر لکھنے کا پروسیس بھی یہ ہوتا ہے، آپ ہیڈنگز بالکل جس طرح میں نے آپ کو پہلے لیکچرز میں بھی جو آپ کو سورہ مریم کے آلریڈی مل چکے ہیں اس میں بھی میں نے بنا رکھی تھی، اس میں آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس صورت کی بھی جو ہیڈنگز ہوگی یا جو نیکسٹ لیکچر ملیں گے آپ کو ویڈیوز ملیں گے اس میں بھی ترتیب جو ہوگی ہیڈنگز سیم ویسے آپ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ تو پہلی ہیڈنگ ہے کہ مکی صورت۔ اگر دیکھا جائے تو سورۃ طٰہٰ کون سی ہے؟ مکی صورت ہے، کیونکہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اسی لیے کون سی صورت کہتے ہیں؟ مکی صورت۔ دوسری ہیڈنگ، ہم جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کسی صورت کی تو دوسرا ورڈ ہم دیکھتے ہیں رکوع، کہ اس صورت کے رکوع کتنے ہیں، اس صورت کے رکوع کتنے ہیں۔ اگر ہم سورۃ طٰہٰ کی بات کریں، اس کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ طٰہٰ کے 8 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 8 رکوع۔ بیٹے یاد رکھنا اسٹوڈنٹس کہ یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے مکی مدنی صورت، رکوع، آیات، یہ MCQs کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ بورڈ کے پیپر کے اندر یہ چیزیں خاص طور پہ ہر صورت کی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، یہ صورت کے رکوع کتنے ہیں، یا اس صورت کی آیات کتنی۔ تو ہم نے رکوع ڈسکس کیا کہ سورۃ طٰہٰ کے کتنے رکوع ہیں؟ 8 رکوع ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ سورۃ طٰہٰ کی آیات کتنی ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ چلا 135 یعنی 135 آیات ہیں۔ کس صورت کی؟ سورہ طٰہٰ کی۔ اس کے بعد خلاصہ ڈسکس بعد میں کریں گے، لیکن پہلے کچھ اور چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا ایک ورڈ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات، حروف مقطعات سے مراد ہوتا ہے ایسے حروف جن کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور آپ علیہ السلام کی ذات کے علاوہ ان حروف کے معنی کوئی اور نہیں جانتا، ایسے حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اسے دوسرا نام دیا جاتا ہے لوح قرآنی۔ لوح قرآنی۔ اگر یہ حروف مقطعات کی بات کی جائے حروف کے اعتبار سے تو حروف کے اعتبار سے یہ ہیں 28۔ اگر حروف کے اعتبار سے حروف مقطعات جس طرح طٰہٰ ہے، کاف، ہا یا عین، صاد ہے، الف لام میم ہے، الف لام را ہے، اور اس کے ساتھ حا میم عین سین قاف ہے، یہ جو ورڈ ہیں تو اگر ان کو حروف کے اعتبار سے دیکھا جائے حروف مقطعات کی کتنی تعداد ہے اسٹوڈنٹس؟ 28 ہے۔ اگر جملوں کے اعتبار سے دیکھا جائے جو صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، جس طرح طٰہٰ آیا ہے، کاف یا عین صاد آیا ہے، الف لام میم آیا ہے، جملوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہیں 14 جو صورتوں کے شروع میں ہیں۔ تو حروف مقطعات وہ حروف جن کے معنی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ یہ شارٹ کویسچن میں آ سکتا ہے کہ حروف مقطعات کیا ہیں، ایک اور یہ MCQs میں آ سکتا ہے کہ حروف مقطعات کی جملوں کے اعتبار سے تعداد کتنی ہے، تو یاد رکھنا ہے 14۔ یا یوں پوچھ سکتے ہیں کہ حروف مقطعات کتنی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، یوں پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے 14 ہے، اور حروف کے اعتبار سے حروف مقطعات 28 ہے۔ اگلا ورڈ، کیونکہ وجہ تسمیہ پڑھ رہے ہیں، وجہ تسمیہ سے پہلے یہ کیوں بتایا یہ بتاتا ہوں کہ وجہ تسمیہ بعد میں اور حروف مقطعات، کیونکہ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے اور وہ حروف مقطعات ہے لفظ طٰہٰ۔ تو اسی وجہ سے میں نے پہلے یہ سمجھا دیا تھا کہ یہ حروف مقطعات کلیئر ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ اس صورت کی وجہ تسمیہ یعنی اس صورت کا سورۃ طٰہٰ نام کیوں رکھا گیا، ریزن کیا تھا۔ تو وجہ تسمیہ کہتے ہیں نام رکھنے کی وجہ کو۔ اسم تسمیہ، اسم سے اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، وجہ، سبب، ذریعہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، یعنی سورۃ طٰہٰ کا نام رکھا گیا وجہ کیا تھی، سورہ مریم کا یہ نام رکھا گیا وجہ کیا تھی۔ کسی بھی چیز کا نام رکھا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں وجہ تسمیہ۔ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں سورۃ طٰہٰ، تو اس کی وجہ تسمیہ دیکھی ہم نے کہ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے ایک حروف مقطعات میں سے ایک لفظ ہے جو ہے طٰہٰ۔ جب اس لفظ سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اسی مناسبت سے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ طٰہٰ۔
تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز یاد رکھنا ہے، دو چیزیں شارٹ کویسچن میں خاص طور پہ ہر صورت کی آ سکتی ہیں بورڈ کے اندر. ایک وجہ تسمیہ پوچھی جا سکتی ہے، بالفرض پوچھا جا سکتا ہے بورڈ کے اندر سورہ طٰہٰ کی وجہ تسمیہ کی. ایک دوسرا جو چیز شارٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، شارٹ کویسچن کے لیے آ سکتی ہے، وہ ہے خلاصہ. ہر صورت کا خلاصہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ شارٹ کویسچن میں پوچھا جا سکتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں ترجمۃ القرآن 9th کلاس سورہ طٰہٰ. تو سورہ طٰہٰ کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ خلاصہ کیا ہے. تو اسٹوڈنٹس سورہ طٰہٰ کا خلاصہ 4 چیزیں بیان کی گئیں. اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے. ایک پہلی چیز اس صورت کے اندر کیا ہے خلاصہ اس کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ. دوسری چیز اس صورت کے اندر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، جو صورتیں مکی ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کا مکہ کے اندر جو آپ علیہ السلام کے دشمن تھے وہ کفار تھے. وہ 3 چیزوں کا انکار کرتے تھے، توحید، رسالت اور آخرت. تو مکی صورتوں کے خلاصہ جات یا مضامین زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں. تو کیونکہ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی تذکرے کے بعد جو چیز بیان کی گئی ہے اس صورت کے اندر خلاصہ جات کے اندر، دوسرا ہے توحید، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو. کفار مکہ کو بتایا گیا اس صورت کے اندر. دوسرا اس کے بعد اس کا تیسرا جو مضمون بیان کیا گیا وہ ہے رسالت. یہ بتایا کہ آپ علیہ السلام سچے نبی ہیں، برحق نبی ہیں. جس طرح اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو برحق نبی بنا کر بھیجا، اسی طرح آپ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے برحق نبی بنا کر بھیجا. تو اس صورت کے اندر تیسرا جو خلاصہ ہے بیان کیا گیا مضمون وہ رسالت ہے. اور آخری اس صورت کا مضمون جو بیان کیا گیا مکی صورت ہونے کی وجہ سے آخرت ہے، کیونکہ کفار مکہ توحید، رسالت، آخرت کا انکار کرتے تھے. تو اسی وجہ سے مکی صورتوں کے خلاصہ جات میں آپ کو توحید، رسالت، آخرت ہی مرکزی مضامین ملیں گے. سو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے 9th کلاس ترجمۃ القرآن سورہ طٰہٰ کو ڈسکس کیا ہے. پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی ہے مکی صورت ہے سورہ طٰہٰ، کیونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. دوسری چیز ہم نے ڈسکس کی ہے کہ اس کے رکوع کتنے ہیں، 8 رکوع ہیں. تیسری چیز ہم نے ڈسکس کی سیم ہیڈنگز آپ نے پیپر کے اندر ایسے دینی ہے، مکی صورت ہے یا مدنی، رکوع کتنے ہیں، آیات کتنی ہیں، اور اس کے ساتھ خلاصہ جات کتنے ہیں، یعنی خلاصہ لکھنا ہے، ہیڈنگ یہ دینی ہے. اس کے بعد حروف مقطعات ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو یہ ہیڈنگ نہیں دینی. اس کے بعد وجہ تسمیہ، تو ہر صورت کی ہیڈنگ دینی ہے آپ نے. نیکسٹ جو ہیڈنگز ہیں مضامین، یا اس کے بعد آتی ہے فضیلت، فضیلت کے بعد مضامین، وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں. تو آپ نے بورڈ کے اندر پیپر لکھتے دوران ایسے ہیڈنگز دینی ہے تو انشاءاللہ آپ کو پورے مارکس ملیں گے. کیونکہ یہ کویسچن ہوتا ہے 10 نمبر کا. 10 نمبر کا آپ کو تب پورے نمبر ملیں گے جب آپ کی ہیڈنگ زیادہ ہوں گی، ایکسپلینیشن اچھے سے زیادہ کی ہوگی، مارکر کا یوز زیادہ ہوگا. تو اس طرح ہیڈنگز بنانے سے آپ کا پیپر اچھا ہو سکتا ہے، نمبر بھی پورے مل سکتے ہیں. تو تیسری چیز ہم نے اس صورت کے ریلیٹڈ یہ ڈسکس کی آیات کتنی ہیں، ہمیں پتہ چلا 135 آیات ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، وہ حروف جن کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، آپ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات. اگر حروف کے اعتبار سے ان کی بات کی جائے مقطعات کی تو 28 ہیں، جملوں کے اعتبار سے بات کی جائے تو یہ 14 ہیں. اور اس کے بعد ہم نے وجہ تسمیہ ڈسکس کی. تو اس صورت کے آغاز میں ایک لفظ ہے طٰہٰ جو آ رہا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا. اس کے بعد ہم نے خلاصہ جات ذکر کیا تو ڈسکس کیا، ہمیں پتہ چلا اس صورت کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس کے ساتھ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے. انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ کو اس لیکچر سے بڑا فائدہ ہوگا، اور نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں سورۃ طٰہٰ کی فضیلت اور مضامین کے ساتھ. وعلیکم السلام.